دوستوں اب ہم پہنچ چکے ہیں یونیورسٹی آف لورا لائی، ایک شاندار یونیورسٹی جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اچھے انفراسٹرکچر سسٹم لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہمارا یہاں آج موضوع ہے ہاؤ ٹو اچیو فائنینشیل سسٹینیبلٹی ان یونیورسٹیز، یعنی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں جو ہے معاشی بحران ہے، پاکستان اس کا زیادہ جو ہے اس وقت شکار ہے، فیس کر رہا ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں سیشن کی طرف اپنے۔ پھر آپ کو یہاں پہ ہماری پریزنٹیشنز بھی مل جائے گی پوری کی پوری، ہر ایک کلپ کے بعد 4 جو ہیں وہ سلائڈس ہیں، آپ دیکھیے گا۔ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہ یہ بگ ڈبیٹ ہے، یہ ایک ڈبیٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک اپنا ذہن بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ ہے اس بات کے اوپر کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ رہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اب وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان جیسے کمزور معاشی ملکوں کے اندر یونیورسٹیز یا اس طرح کی جو اٹانومس باڈیز ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ پاؤں پہ کھڑی ہوں گی، خود انحصاری معاشی خود انحصاری ہوگی تو پھر وہ فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہوں گی۔ ورنہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پہ مختلف، چاہے حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے اور سیاسی معاملات ہوں، ایک پریشر جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار بعض دفعہ نہیں ہوتے۔ تو بعض یہاں سے شروع ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا چینج آف مائنڈ کرنا ہے، اپنا ذہن بنانا ہے۔ ہم نے جو یونیورسٹی کو خالصتاً کاسٹ سینٹر بنایا ہوا ہے، اس کی جگہ ہم کوشش کریں اس کو ریونیو سینٹر بنائیں۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس پہ 5 سال لگ سکتے ہیں، لیکن طے کریں کہ ہم جو ہے وہ اپنے اخراجات جو ہے اپنی آمدنی کے برابر لے کے آئیں، اور پہلے بریک ایون کے اوپر آئیں، اور بریک ایون کے بعد ہم جو ہے وہ ریونیو کی طرف آئیں، اور اس کو ہم ایک انکم سینٹر میں یا جو ہے نا ریونیو سینٹر میں تبدیل کریں۔ اس کے لیے بہت آسان ہے، ہماری آپ سلائیڈ آگے دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ یونیورسٹی کی آنرشپ آپ کے پاس ہے، آپ ہی کی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ ہی کا اس میں جو ہے نا وینچر لگا ہوا ہے، اس میں کیپٹل بھی جو ہے نا آپ کا ہی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی آنرشپ جو ہے نا تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ موضوع ہم نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں پہلے بھی جو ہے نا اس کے اوپر ہم سیشن کر چکے ہیں، اور باقاعدہ سیریز چلتی ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کیا یونیورسٹیاں جن کے HSC کی طرف سے جو فنڈنگ ملتی تھی، اس کے بعد جو ہے ان کی انکم میں اضافہ ہوا۔ بات سوالوں پہ بھی رہی، اور ہمارے اپنا جو تجربہ مختلف یونیورسٹیز میں جو ہم اکراس دی پاکستان سفر کرتے ہیں وہاں بھی رہا۔ بزنس کا جو پیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ریونیو میں جو ہے نا انکریز ہو، یعنی انکریز یور ریونیوز اور ڈکریز یور کاسٹ۔ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں، وہ اسی پہ لے کے چلتے ہیں کہ ہر سال کے اپنے ٹارگٹس بناتے ہیں کہ کس طرح ہمیں کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا ہے، اور کاسٹ کو وہ کم لے کے جاتے ہیں، تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا بیچ میں کہیں ریسیشن آتا ہے تو وہ ان کے لیے اتنا بڑا الارمنگ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ یونیورسٹی کا ایک سسٹینیبلٹی پلان ہے، صحیح ہے، وہ بہرحال آدھا بکش ہے، ورنہ یہ پوری پریزنٹیشن 90% وہ ہے جو ہم نے اپنے تجربے اور آبزرویشن کی بنیاد پہ بنائی ہے۔ تو سسٹینیبلٹی پلان جو ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے اچھی طریقے سے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد تھا ہمارا کہ ڈیولپ مارکیٹیبل ہیبٹس، کہ ہماری جو عادتیں ہیں نا، وہ بعض عادتیں یونیورسٹیز کے اندر ہمیں آئسولیٹ کر دیتی ہیں، کہیں تو معاشرے سے جڑتے نہیں ہیں اور اپنے کسٹمر سے نہیں جڑتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، لیکن پھر بھی آدھا ہم اپنے کسٹمر کو یا ان اسٹیک ہولڈرز کو جو ہمیں پیسے کما کے دے رہے ہیں، ضرور ہم آدھا جو ہے اس کو اپنا کسٹمر ضرور سمجھیں۔ تو ڈیولپ مارکیٹیبل ہیبٹس کے اندر پھر ہم نے پڑھا کہ الائن کریں اپنا سلیبس جو ہے وہ مارکیٹ نیڈس کے حساب سے، ایڈجسٹ کریں فیس اسٹرکچر اسی حساب سے، جب آپ دیں گے تو پھر آپ لیں گے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے آپ دیکھیں اچھے برانڈیڈ کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو برانڈیڈ کالج میں وہ 30-35 ہزار روپے فیس ماہانہ دے رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی
اور ٹھیک ہے نا پیرنٹس بھی یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے اس کی 1/3 فیس دینا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یار غریب بچے ہیں، جب غریب بچے ہیں ان کے لیے الگ ہم نے بات کی کیا ان کے لیے آپ کون سے سلیبس جو کون سے کورسز ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ یہاں سے جا کے بھی تو اچھے ریسٹورینٹس میں کھانے کھاتے ہیں نا، تو ان کے لیے پھر ہم لیکن کیا ہے کہ ہم کیونکہ اچھا کچھ نہیں دے رہے ان کو اپنی پروڈکٹ یا سروس، تو ہمیں لینے میں بھی ہیزیٹیشن ہے۔ آفر کریں ان کو انٹرنشپس اور جاب، اس کے لیے سینٹرز ہوں ہمارے پاس، انہانس کریں اپنے اکیڈمک سپورٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں، کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہے اور دوسری ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا سوسائٹی فرینڈلی امیج لے کے جائیں، تو آئسولیشن کم ہو جائے گی، پیرنٹس کا اعتماد بڑھے گا، دور دور سے لوگ پڑھنے آئیں گے۔ جن ممالک میں آج بھی دیکھیں یونیورسٹیز جو ہے مور فرینڈلی ہیں، وہاں پہ پوری دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے۔ پھر ہم اپنا انہانس کریں انرولمنٹ کو، ایڈ کریں نئی پروگرامز، ڈپارٹمنٹس کریں، فیکلٹیز بڑھائیں، کیمپسز اور کھولیں، اگلے جو ہے ایوننگ پروگرام شروع کریں، اس کے علاوہ ویکینڈس پہ بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جو ہمارے پاس اتنی ساری 250+ یونیورسٹیز ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے تو ہماری پروفیٹیبلٹی یا ریونیو جنریشن بڑھ جائے گا۔ آن لائن پہ بات کریں، ورچوئل پروگرام سے بات کریں، سب سے پہلے تو یونیورسٹیز یہ دیکھیں کہ وہ اٹانومس باڈیز ہیں، وہ بہت سارے فیصلے اپنے سینڈیکیٹ یا بورڈ آف گورننس کی مدد سے کر سکتی ہیں۔ فوکس کریں اسٹوڈنٹس کے ریلیشنس کے اوپر، اسٹوڈنٹ کو آدھا کسٹمر ضرور سمجھیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ امیج بڑھائیں اپنا، جب آپ امیج بڑھاتے ہیں تو اب بھی پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو بہت اچھے پیسے لے رہی ہیں، ان کی فیس سٹرکچر ہے اور بہت اچھے پیسے پیرنٹس دے رہے ہیں ان کو۔ ہم نے یہ بھی بات کی تھی، یہ جو آپ کے سامنے سلائڈس آ رہی ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا اور آگے بھی ہیں، آگے پیچھے ہیں۔ سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ بنائیں، کارپوریٹ سیکٹرز کو بہت ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ان کو کوئی کورسز کرا سکے، ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی کورسز کروائیں، ہم پروفیشنل کورسز کرائیں یونیورسٹیز۔ گرانٹس اور فنڈنگ اب بھی دنیا بھر میں بہت ہے، اس کے اوپر ہمارا ایک اور سیشن تھا جو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، اور یہیں پہ بھی یہاں پہ بھی تھا، اسی یونیورسٹی آف لوئر الائی کے اندر۔ بہت اچھی یونیورسٹی ہے، یہ ٹاپ مینجمنٹ کیونکہ ٹارگٹ مارکیٹ تھی، لہٰذا اس میں اتنے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو ہمارے دوسرے اور تیسرے سیشن میں تھے۔ ہم نے بات کی کہ جس میں ڈیسک ٹاپ فنڈنگس ہیں، اس کی پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی، اس میں جو ہے نا ریسرچ گرانٹس ہیں اور پارٹنرشپ کی گرانٹس ہیں، اور انڈسٹری کی جو ہے نا وہ گرانٹس ہیں، اس پہ سارا کا سارا ہمارا فوکس رہا، لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کارپوریٹ کنسلٹنسی بہت اہم ہے، ہم یونیورسٹی میں سارے قابل لوگ ہوتے ہیں، عمومی طور پہ پڑھا رہنے والے، بس تھوڑا سا برج جو ہے وہ کمزور ہے ہمارا، تو ہم جو ہے نا کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں، اپنی کنسلٹنسی ان کو دیں، کارپوریٹ پارٹنرشپ پہ جائیں، ٹریننگس کرائیں، ورکشاپس کرائیں وہاں کے لوگوں کو، اچھا، اور گفٹ، اور جناب ہم جو ہے نا وہ نئے آئیڈیاز دیں، نئے پروڈکٹس دیں، ان کی پرابلمس کو حل کریں۔ ہم نے آگے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا اپنی ایک یوٹیوب ہے، خود ہی ایک ویڈیو بھی ہے جس کے اوپر ہم نے اس پہ ساری تفصیل کی ہوئی ہے۔ فیسلٹیز جو ہے یونیورسٹیز کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خود شہر میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے پچھلے 60 سال سے زیادہ سے، لیکن وہ ابھی بھی میرے خیال میں 25% بھی استعمال نہیں ہوئی ہوگی۔ اس طرح ہماری جو فیسلٹیز ہیں بہت سی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ آپ کے پروگرامس ہوتے ہیں اس طرح کے، یا چیزیں ہیں جو فالتو ہیں، تو ہم اپنے آڈیٹوریمس کو، اپنے پارکنگ کلاس رومس کو، ایمٹی لینڈ کو، لانس کو، اسپیس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ایک انوائرمنٹ بنائے اس چیز کا کہ جناب یونیورسٹیز جو ہیں اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہوں، اور ریونیو بھی کمائیں گی تو خود ہی کھائیں گی، انہوں نے کسی کو دینا تھوڑی ہے، خود ہی اپنے پروجیکٹس بنائیں گی، تو ہم پھر جو ہے نا اوپر سرکار کی طرف یا حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے، کم دیکھیں گے۔ اسپانسرشپ پہ بات ہوئی کہ کنسورشیمس ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، یونیورسٹیز مل کے وہ کام کریں۔ یہاں ہم نے یہ بھی مثال دی تھی کہ جو گھر ہوتے ہیں وہ دیکھیں اپنی انویسٹمنٹ خود ہی کرتے ہیں، خود ہی ٹنکی اور زینہ اور انڈر گراؤنڈ ٹینک، لیکن جو فلیٹس ہوتے ہیں اس میں تینوں چیزیں کامن ہوتی ہیں تو پیسہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی بھی جو ہے نا وہ کہیں کہیں فلیٹوں کی طرح آپس میں اپنی جن چیزوں کو شیئر کریں۔ ڈونیشنز بہت ہیں، ایلومنائی کا نیٹ ورک ہے جو وہ دیتا ہے، اور کارپوریٹ ڈونیشنز آتے ہیں، فاؤنڈیشن ڈونیشنز آتے ہیں، کمیونٹی والے دیتے ہیں، اور گورنمنٹ ڈونیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہمارا تھا بہت ساری چیزیں۔ حدیث تھی کہ کفایت شعری آدھی معیشت ہے، آؤٹ سورس دی سروسز، ٹرانسپورٹ، ہاسٹل، بک شاپس، ٹک شاپس، ہیومن ریسورس، سیکورٹی، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم لے کے چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو۔
جب ہماری پریزنٹیشن ختم ہوئی لوگوں نے سوالات بھی کیے بیچ میں بھی آخر میں بھی، اور بہت ہی کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ موسٹلی تھی زیادہ تر اس کے اندر، ڈینس تھے، چیئر پرسنس تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس تھے، تو سوالات بھی بہرحال اسی لیول کے تھے جہاں دانشور جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بہرحال جو کارپوریٹ ٹرینر اور مینٹور ہوتا ہے اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، سوالات بہت آتے ہیں، یہ سب کچھ تھا۔ آخر میں ہم نے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ کون ڈوبے گا کسی پار اترنا ہے ظفر، فیصلہ وقت کے دریا میں اتر کر ہوگا۔ آگے کے حالات بہت مشکل آئیں گے، تو اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور یونیورسٹیاں دیکھیں۔ اب ہماری یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، اپنا اس چینل کا خیال رکھیں اور مزید ویڈیوز دیکھیں۔ اللہ حافظ۔